دوستو فوٹوشاپ میں کام کرنے کے دوران اکثر ہمیں ایک مشکل کا سامنا ہوتا ہے. جیسے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ماڈل ہے. اس ماڈل پہ میں نے یہ کچھ افیکٹ دیے ہیں تاکہ یہ اس ماڈل کا یہ ایکچول جو ہے وہ جو کلر ٹون ہے وہ یہ ہے، اور اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ہیں اور ان کو کلپ کیا ہے تاکہ یہ صرف ماڈل پہ اثر ہو. جیسے اس کو میں اس لیئر کو گریڈینٹ میپ والی لیئر کو اگر میں ڈسیبل اور انیبل کرتا ہوں تو یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ صرف ماڈل پہ افیکٹ کر رہی ہے، بیک گراؤنڈ پہ نہیں. لیکن اگر ہمیں سیم کسی اور ماڈل کو کسی یہاں پہ کسی مرد کو یا کسی اور چیز کو، کسی جانور کو اگر یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لانا ہے اور اس پہ یہی کلر ٹون ہم نے دینی ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ، تو یہ چونکہ یہ ایڈجسٹمنٹس جتنی بھی ہیں یہ ایرو کیز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کلپ ہوئی ہیں اس لیئر پہ، ڈاؤن لیئر پہ. سو اس سے نیچے والی لیئر، یہ والی لیئر، اس پہ یہ افیکٹس جتنے بھی ہیں، کروز کی 2 لیئرز ہیں، گریڈینٹ میپ ہے یا 3 کروز کی لیئر ہے، یہ صرف اس لیئر پہ افیکٹ کریں گی. تو ایسا کو کیا کام کیا جائے کہ ہم یہاں پہ اگر کوئی اور امیج بھی لے کے آئیں تو یہ ہماری جتنی بھی ایڈجسٹمنٹس ہیں، یہ 3 کروز اور ایک گریڈینٹ میپ، ان کا افیکٹ ان تمام ماڈلز پہ، یا کوئی جانور ہے، یونیکارن ہے اگر اس پہ بھی سیم اس طرح کا افیکٹ ہو. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کچھ یوں کریں گے کہ اگر ہم یہ پاور ہے، ایک ٹیکنیک ہے، پاور ہے گروپ کی، ان تمام لیئرز کو سلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ اور اس کا ایک یہاں پہ گروپ بنا لیں. اور اب اگر میں ان جتنی بھی لیئرز ہیں یہ کلپ ہوئی ہیں اور ان کو میں اگر آلٹ پریس کر کے اور ان کا کلپ جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہوں تو یہ اب ان تمام نیچے والی اس گروپ کے اندر جو کچھ بھی لیئر ہوگی، اب میں یہاں پہ آپ کو یہاں کر کے دکھاؤں تو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ بھی اس کا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ پاس تھرو گروپ کا جو بلینڈ موڈ ہے یہ پاس تھرو ہے. اگر اسے میں یہاں پہ نارمل کر دوں تو اب یہ بیک گراؤنڈ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو بلینڈ موڈ یہاں پہ پاس تھرو نہیں، اگر ہم میں نارمل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اور پاس تھرو کرتا ہوں تب یہ چینج دیکھیں. تو یہاں پہ پھر ہمیں گروپ کا جو بلینڈ موڈ ہے وہ نارمل رکھنا پڑے گا. اور اب میں اگر انیبل اور ڈسیبل کرتا ہوں تو بیک گراؤنڈ والے امیج پہ کوئی افیکٹ، ان ایڈجسٹمنٹس کا کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. اور تو اب میں یہاں پہ جتنے بھی ڈپلیکیٹس یہ بناؤں ان کا افیکٹ جو ہے وہ صرف اس امیج پہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک گروپ کے اندر ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی کلر ٹون، ایک ہی جو کلر گریڈز ہیں وہ ڈفرینٹ امیجز پہ ایک سے اپلائی کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ گروپ بنا کے اور اس کے اندر ان امیجز کو آپ لے کے آتے جائیں تو وہ ان کی کلر ٹونز ویسی ہی ہوتی جائیں گی.
میں ان لیئرز کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک امیج لے کے آتا ہوں اس گروپ کے اندر، تاکہ آپ کو اس کی کلر ٹون سے اندازہ ہو سکے کہ وہی کلر ٹون اس امیج پہ اپلائی ہوگی۔ جیسا کہ یہ ایک ماڈل ہے، اس کی کلر ٹون، اس کے کلر گریڈ جو ہیں وہ ہمارے اس ماڈل سے جو ہم نے وہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اس سے ٹوٹل یہ یہاں پہ میں لے کے آیا ہوا ہوں، تو اس سے یہ ٹوٹل ڈفرینٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر میں اس کو یہاں پہ گروپ میں ان تمام ایڈجسٹمنٹس کی نیچے لے جاؤں تو ایگزیکٹ وہی شیڈز، وہی چیز، وہی گریڈز اس پہ بھی اپلائی ہو جائیں گے۔ اور بلینڈ موڈ نارمل، اور یہ یاد رکھیں کہ گروپ کا موڈ پاس تھرو نہیں، پاس تھرو رکھیں گے تو یہ بیک گراؤنڈ پہ بھی اثر کرے گا۔ تو یہاں پہ جب ہم اپنے تمام امیجز کو اور ایڈجسٹمنٹ کو ایک گروپ کے اندر بنا دیں تو گروپ کے اوپر گروپ کو سلیکٹ کر کے اس کا بلینڈ موڈ آپ نارمل کر دیں۔ اب یہ گروپ جو ہے اس کے اندر جتنی بھی ایڈجسٹمنٹس ہم امیجز پہ کریں گے وہ صرف ان امیجز پہ ہی اس کا افیکٹ ہوگا۔ بیک گراؤنڈ والی جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے اس کے کلرز پہ یہ انیبل ڈسیبل کیا، اور یہ گروپ کو اگر میں یہاں پہ پاس تھرو پہ رکھتا ہوں جو کہ اس کا عموماً نارمل یہ یہاں پہ رہتا ہے، تو یہ اب یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ ڈارک ہو رہا ہے اور یہاں پہ بیک گراؤنڈ لائٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ پاس تھرو نہیں، ہم نے گروپ کا موڈ نارمل رکھنا ہے۔ اور اب اس گروپ کے اندر آپ جتنا بھی جو بھی امیج لا کے اس پہ کام کریں گے اس پہ وہی کلر گریڈ، وہی کلر افیکٹ آئیں گے جو کہ ہم پہلے امیجز پہ دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک ٹپ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ نیکسٹ ٹپ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک امیج ہے ماڈل کا جس کی ریفلیکشن یہاں پہ مرر ہے، سامنے گلاس ہے، اس پہ اس کو میں یہاں پہ تھوڑی سی کچھ افیکٹس وہ دینے کے بعد یہاں پہ اس کے لائٹ ہے، اگر اس لائٹ کو میں یہاں پہ زیادہ مزید برائٹ کرنا چاہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہوں مزید یہاں پہ، اور اس کے لیے میں ایک بلینک لیئر یہاں پہ کریٹ کروں اور برش سے اس ایریا پہ اگر میں ایک سٹروک وائٹ کلر سے یہاں پہ ایک سٹروک یہاں پہ دوں، اور یہ پاور ہے بلینڈ موڈز کی، تو کچھ بلینڈ موڈز ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہیں، جیسا کہ یہ 8 ڈفرینٹ بلینڈ موڈز ہیں، یہ بہت زیادہ پاورفل بلینڈ موڈز ہیں۔ تو اس میں ہم ڈفرینٹ بلینڈ موڈز کو، ان 8 بلینڈ موڈز کو ہم ڈفرینٹ جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کلر برن کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک جو امیج میں نے کریٹ کر کے اور یہ شیڈ وائٹ شیڈ جو دیا تھا، اس کا بلینڈ موڈ اگر میں یہاں پہ کلر ڈاج کروں اور اس کی اوپیسٹی میں ریڈیوس کروں تو مجھے وہ لائٹ کا افیکٹ نہیں ملتا۔ اب جتنی بھی میں اوپیسٹی کے یہاں پہ کام کروں لائٹ کا افیکٹ نہیں ملتا، لیکن اگر یہاں پہ میں یہاں پہ فل کی اوپیسٹی یہاں پہ کام کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ لائٹ کا افیکٹ یہاں پہ مل رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی یہاں پہ اگر میں اس لیئر کے بلینڈنگ آپشنز میں جاؤں اور یہاں پہ یہ ٹرانسپیرنسی شیپ لیئر کو ان چیک کروں تو اب آپ ڈفرینس دیکھیں، چیک کیا اور یہ ان چیک کیا، اور اس کی اوپیسٹی اگر میں یہاں پہ مزید کم کروں بالکل یہاں پہ 0،
اور یہ میں یہاں پہ زیادہ کر رہا ہوں اس کو. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک لائٹ کا افیکٹ. اب اس کو میں موو کروا کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ یہاں اس کو جہاں پہ بھی لے کے جائیں گے تو یہ ایک لائٹ کا افیکٹ جو ہے وہ دے رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے اس ایریا کو جہاں پہ کہیں پہ بھی آپ اس کو موو کروائیں. تو یہ ایک لائٹ کا افیکٹ آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ اپنے امیج پہ لائٹ کا افیکٹ اگر دینا چاہتے ہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ایریا کو, تو آپ اس طریقے سے اپنے امیج کا اسپیسیفک ایریا جو ہے اسے زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا اس پہ لائٹ افیکٹ دے سکتے ہیں. تو یہ دو ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آج. اور ٹل نیکسٹ ویڈیو, نیکسٹ ٹپس تک کے لیے اللہ حافظ.